السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساجد ابرار۔ آج میں نے جب ایک انٹرویو دیکھا مولانا محمود مدنی کا، تو اس میں جو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک کافر کون ہے، کافر کس کو کہتے ہیں، تو اس سوال کا جواب انہوں نے کس انداز سے دیا ہے، بڑے ہی پیارے انداز سے مولانا محمود مدنی نے بتایا ہے کہ اصلی کافر کون ہے۔ کیا آپ بھی اس کو سننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ مولانا محمود مدنی نے کیا جواب دیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سنتا ہوں۔ مدنی صاحب، آپ عالم ہیں اسلام کے اور مجھے دین کا بالکل کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن پھر بھی اس طرح سے سوال کروں گا۔ آپ سیاست دان بھی ہیں، لیکن سیاست کا سوال میں نہیں کروں گا۔ مسلمان اس وقت چاہے ہندوستان ہو یا مغربی ملک ہوں، کہیں پر بھی وہ ایک طرح سے ریسیونگ اینڈ پہ ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں وہ قرآن مجید سے اداہرن دیتے ہیں کہ اس میں کافروں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اب یہ جو چیپٹر 5 ورس 9 ہے، جہاں جہاں کافروں کو دیکھو وہاں ان کا قتل کرو، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ جب اللہ کی جو بانی ہے وہ تو ہر یگ میں ایک طرح سے آپ اگر یہ کہیں گے کہ اس دور میں اس کا کانٹیکس کچھ اور تھا، لیکن کچھ جو ہے اسلام کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہی کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ کافروں کو قتل کرنے کی جو بات ہے، اس پہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ سے سوال یہ پہلے بھی کیا گیا ہو۔ غور سے سننا اس دنیا سوال میں ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہوا ہے، شروع سے لے کے اب تک الگ الگ طرح کے انٹرپریٹیشن ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن سارے انٹرپریٹیشن جتنے آج تک ہوئے ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک اسپیشل کیٹیگری اور ایک خاص حالات میں کیا گیا تھا۔ بے شک بے شک۔ پہلے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ کافر ہے کون اور کون نہیں۔ وہ یہاں سب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ جو بھی نان مسلم ہے وہ سب کافر کہتے ہیں، وہ دوسروں سے یہی سنتا ہے۔ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے۔ اب میں یہ ساری بات کہتے ہوئے، کیونکہ یہ کافی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اگر ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کو، ایک بات بالکل دو ٹوک کلیئر میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ بات کہی جاتی رہی ہے۔ یہ جو بات انہوں نے جہاں شروع کری تھی کہ بھارت کے وبھاجن کا ویرودھ کیا گیا، کتنا بڑا نیریٹیو بنایا گیا تھا کہ اسلام کے نام پر ایک اسٹیٹ کریٹ ہوگی، پہلی اسلامک اسٹیٹ بنے گی، یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا اس زمانے میں۔ تو علماء نے، ریلیجس اسکالرس نے، ان کی اور سب سے بڑی آرگنائزیشن نے اور ان کے انسٹیٹیوشن نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے، بنیادی طور ڈیمانڈ ان اسلامک ہے۔ حسین احمد مدنی نے، مولانا حسین احمد مدنی نے کتاب لکھی اس کے اوپر، کمپوزٹ نیشنلزم اینڈ اسلام، متحدہ قومیت اور اسلام، یعنی پولیٹیکلی، جیوگرافیکلی ڈیفرنٹ ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ بنائے جانے کا ویرودھ کیا جانا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اسلام کے نظر سے بھی یہ غلط ہے۔ اس کا مولانا میرا سوال کچھ دوسرا تھا، میرا سوال آزادی کا نہیں تھا۔ اسی سوال کا جواب ہے یہ، اگر کسی وجہ سے یہ قرآن نے حکم دیا ہوتا تو پھر اس کو اپوز کیسے کیا جا سکتا تھا؟ اس آئیڈیا سمجھ رہے ہیں؟ جب کسی کو زندہ ہی رہنے کا ادھیکار نہیں دیا جا رہا ہو تو پھر آپ یہ بتائیے ساتھ رہنے کا معاملہ اور الگ ہونے والوں کا ویرودھ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ رہنے کی وکالت کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ میں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دراصل جہاں آپ نے کہا نا شروع میں، وہ بہت صحیح بات کہی کہ جو لوگوں کو چڑ ہے، ویرودھ ہے، اور سوچ سمجھ کر کے اسلام کا ویرودھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ ورنہ جتنے بھی انٹرپریٹیشنز ہیں اسلام کے، ان میں سے کوئی ایک انٹرپریٹیشن بھی، ان میں کئی انٹرپریٹیشن ایسے ہیں جو بہت ریزنیبل ہیں، جو ذرا کم ریزنیبل لگتے ہیں دیکھنے میں، وہ لوگ بھی اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ ہر ایک آدمی کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے۔ اسپیشل حالات ہیں، اسپیشل سرکمسٹنسز ہیں، اسپیشل سچویشن ہے، تو کہا گیا ہے۔ وہ ایک ٹیمپریری بات، یعنی اس وقت کے لیے، اس سچویشن کے لیے۔ ہمارے ایک اور ایڈیٹر میں ان کے پاس ابھی آنے والا ہوں، لیکن میں ایک شدھ پولیٹیکل آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی ہے،
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو ان کی دکان اچھی لگ رہی ہے, اس کی دکان کا جو سامان ہے ٹھیک لگ رہا ہے؟ دیکھیے محبت کی کوئی بھی بات کریں, آپ کریں کوئی اور کرے, وہ اس کو تو ڈینائی کیسے کیا جا سکتا ہے. اب اگر اس کی کوئی تعریف کرے گا تو آپ کہیں گے تم آج پھر راہل گاندھی کی تعریف کرنے لگے, تو اس لیے وہ میں اس کی تعریف نہیں کرتا, لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو قابل تعریف ہے. وہ کوئی بھی کہے گا, مان لیجیے اگر کوئی اور بھی کہے جن سے ہم اسہمت ہیں پوری طرح سے 100%, وہ بھی کہے گا تو یہ اس بات تو پھر میں آپ سے سیدھے ہی پوچھ لیتا ہوں, راہل گاندھی آپ کو کیسے لگتا ہے؟ بس یہ اچھی بات ہے. آپ کہیں گے راہل گاندھی کیسے لگتے ہیں, تو میں آپ سے کہوں گا آپ سے زیادہ اچھا کون لگے گا مجھے. نہیں, لیکن میں اب راہل گاندھی کے نام پہ آپ ڈپلومیٹک کیوں ہو رہے ہیں؟ میں سیدھے سیدھے پوچھ رہا ہوں, آپ کو راہل گاندھی کیسے لگتا ہے؟ ایسا ہے نا کہ آپ ایک یہی ایک چلن ہو گیا ہے بازار میں آج کے. تو آپ نے دیکھا, اور یہ جو ہے نا کافر کس کو کہ کافر کو جہاں دیکھے وہاں مارو, یہ ایک سچویشن تھی اس وقت جب یہ آیت اتری تھی. نہ کہ اگر ایسا کہا جاتا جہاں دیکھے وہاں جا تو مارو, تو پھر اچھے اخلاق کا حکم کیوں دیا جاتا؟ صحیح بات تو یہ ہے, ہمیں یہ کیوں کہا جاتا کہ بھئی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. پڑوسی میں یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان کا ہی خیال رکھو, اس میں چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو میرے پیارے بھائیو, اس سوال کا جو جواب ہے نا, وہ ایک خاص سچویشن تھی اس وقت, ایک خاص موقع تھا جب یہ آیت اتری تھی, نہ کہ اسے ہر وقت کے بھائی جو اس چیز کے اوپر جو علماء کا اتفاق ہے نا, یہ اس وقت کے لیے تھا. لیکن یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے کہ اب جہاں ہم سب پیار محبت سے رہ رہے ہیں, جو ہر مذہب کا آدمی پیار محبت سے رہ رہا ہے, اور اب بھی اس کے لیے ایسے کہنا شروع کر دیں, تو اب نہیں, بلکہ اب تو ہمیں ان کے سامنے ایسے اخلاق سے پیش آنے کا حکم ہے کہ وہ بھی خود سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھائی مسلمان کے ایسے اخلاق ہوتے ہیں, مسلمان اتنا اچھا انسان ہوتا ہے, کیا مذہب اسلام اتنا خوبصورت ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی, اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو آیت اتری تھی یہ کس وقت کے لیے تھی اور کیا تھا. یہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ. امید کرتا ہوں. دیجیے اجازت, ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.